هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پہلا شرف علم ہے، علم کی بنیاد پر شرف حاصل ہوتا ہے، اور علی وہ ہے جسے حضور نے فرمایا اعلی مدینہ العلم علی الباب ہوا، اس شرف میں کمال کے درجے پر پہنچے ہوئے کا نام علی ہے۔ اور اللہ نے بہت سارے ایسے کام جو راحتی دنیا تک امت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے احسان سے نکلنا چاہے نہیں نکل سکتی اور نہیں جا سکتی۔ آج لوگ آج ہم جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں اس کے اوپر زبریں اور زیریں لگی ہوتی ہیں، پیش اور جزم لگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایسا قرآن دے دیا جائے، توجہ کرنا، جس کے اوپر نہ زبر ہو، نہ پیش ہو، نہ جزم ہو، نہ سکون ہو، نہ مد ہو، نہ شد ہو، آپ اس قرآن کی تلاوت کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے، وہ پتہ ہی نہیں لگنا بھی میں زبر پڑھا یا پیش پڑھا۔ اور یہ قرآن پر زبرے زیرے پیشے لگی بعد میں، کس دور میں لگی، کیوں لگی، کیسے لگائی، میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ میں جب آپ کی توجہ دلانا تھا تو علی المرتضیٰ کا امت پر احسان کتنا بڑا ہے۔ زبر زیر پیش اس وقت تک نہیں لگ سکتی جب تک کوئی اصول اور ضابطہ نہ ہو، اصول اور ضابطہ طے شدہ ہو کہ مفعول پر زبر ہوگی، فاعل پر پیش ہوگی، اور اسم پر دو زبر دو زیر دو پیش ہوگی۔ یہ اصول اور ضابطے بنائے جائیں گے۔ جب تک اسلام عرب کے اندر تھا لوگ عربی میں غلطی نہیں کرتے تھے، عرب لوگ عربی میں غلطی نہیں کرتے تھے۔ اب عربی میں غلطی لگنے لگی جب باہر کے لوگ اسلام میں آنا شروع ہوئے، فارس اسلام میں آیا، اور روم اسلام میں آیا، ہند اسلام میں آیا، سندھ اسلام میں آیا، یہ لوگ اسلام میں آئے، اجمی لوگ، اب یہ عربی میں غلطیاں کرتے تھے، عربی تکلم میں غلطی کرتے، عربی املا میں غلطی کرتے، عربی بولتے تو غلطی کرتے، عربی لکھتے تو غلطی کرتے۔ ان کی غلطیوں کو دیکھ کر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شاگرد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، حضور لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں عربی کو بولتے ہوئے، عربی کو لکھتے ہوئے۔ اب اس وقت تک عربوں کے اصول و ضوابط عربی میں کیا ہونے چاہیے، کہاں زبر آئے گی، کہاں پیش آئے گی، کہاں جزم آئے گی، کہاں پر جو ہے وہ وقف کیا جائے گا، کہاں پر وقف نہیں کیا جائے گا، کون سے خبریہ ہو گئے، کون سے اسمیہ ہو گئے، جملے کون سے فعلیہ ہو گئے، یہ ضابطے اس وقت تک عربوں کے دل و دماغ میں اندر تو تھے، لیکن مدون اور مرتب نہیں تھے کہ جسے کوئی دوسرا پڑھ سکے۔ آپ کہیں گے کہ جب انہیں اصول و ضابطے انہوں نے پڑھے نہیں تھے تو وہ کیسے بولتے تھے، جو ساڑھے لیڑے پنجابی بولتے ہیں۔ اب ایک بچے کو کھڑا کرے، اس سے پوچھے کہ پنجابی کے فاعل کی تعریف کیا ہے، یعنی پنجابی کا فاعل کیسا ہوتا ہے، وہ بتا دے گا لیکن گل کرے گا۔ پنجابی کے مفعول کی نشانی پوچھے کہ عبارت کے اندر پنجابی کا مفعول کیسا ہوگا، نہیں بتا سکتا، فاعل نہیں بتا سکتا، اسم نہیں بتا سکتا۔ کیوں کہ اس کے دماغ میں فیڈ ہے، وہ تکوینی طور پر، قدرتی طور پر، تجرباتی طور پر، ماحول کی وجہ سے دائیں بائیں سے سن کر وہ خود جہاں پہ فاعل بولنا ہوتا ہے وہ فاعل بول دیتا ہے، جہاں پہ مفعول کا ضرورت ہوتی ہے مفعول بول دیتا ہے، جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ رکھ دیتا ہے اور بالکل ٹھیک رکھتا ہے، لیکن پتہ شدہ اسے بیان کر سکتا۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بانی صرف و نحو کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ عربی کے اندر جو عجم کے مسئلے والے، ہم زبر کہاں پہ پڑھیں گے، زیر کہاں پہ پڑھیں گے۔ آج علم حدیث سارا کھڑا ہے، علم تفسیر سارا کھڑا ہے، علم فقہ سارا کھڑا ہے، تو اس کی بنیاد صرف اور نحو کے علوم پر ہے، اور صرف و نحو کے موجد اول کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صرف نحو کو ترتیب دینے والے پہلے بندے کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور نحو کو مدون نہ کرتے، مرتب نہ کرتے، اصول اور ضابطے طے نہ کرتے،
آج کوئی بندہ قرآن سمجھ سکتا تھا؟ میرے اور آپ کے بس کی بات ہی نہیں تھی. احادیث کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، صحیح طرح پڑھنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی، فقہ کو جاننا ہمارے بس کی بات نہیں تھی. آج اگر یہ ساری دنیا علوم نبوت کو جانتی ہے تو یہ احسان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. آج رمضان المبارک جا رہا ہے 1447 ہجری، 1447 ہجری. آج سے 1400 سال پہلے اس سال کا آغاز ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبین ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مشورہ ہو رہا ہے کہ جناب مسلمان اپنے سال کا آغاز کہاں سے کرے. عیسائیوں نے اپنے سال کا سن عیسوی کا آغاز حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے کیا تھا. کہاں سے کیا بھائی؟ سارے بولو کہاں سے کیا؟ پیدائش سے. کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش جہاں جس مہینے سے ہوئی اس مہینے کو انہوں نے تقویمی سال کا اول قرار دیا اور اپنا کیلنڈر بنا دیا. اور حضرت عیسیٰ کو پیدا ہوئے آج 2026 سال ہو چکے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سمجھے. حضرت عمر کے دور میں مشورہ یہ ہوا کہ بھائی اسلام ایک پورا نظام ہے، ہمارا تقویم الگ ہونا چاہیے، کیلنڈر اسلامک کیلنڈر الگ ہونا چاہیے. اس کا آغاز کہاں سے کریں؟ کسی نے کہا کہ اس کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش سے کیا جائے. کہاں سے کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رد کر دیا بھی پیدائش سے آغاز نہیں کریں گے. میں کہا بھی شکر ہے وہ تو پاکستان نہیں سی، میں لگنا سی بھابی ہو گئے حضور دی پیدائش کو نہیں مانتے، کیونکہ یہاں فتوے بڑے سستے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں پیدائش سے نہیں. دوسرے نے کہا اچھا فلاں سے کیا جائے، فلاں سال سے، جب شیخ ابی طالب میں گئے وہاں سے کر دیا جائے. نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ جناب شورا بیٹھی ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کا سال ہجرت سے آغاز کیا جائے اور اس کو نام سن ہجری دے دیا جائے. اب یہ 1447 نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا ہوئے نہیں ہوئے، 1447 حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یعنی اسلام کو آئے ہوئے نہیں ہوئے. ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے اسلام آئے کو 1447 سال ہو گئے. اسلام آئے کو 1447 سال نہیں ہوئے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت کو گزرے ہوئے 1400 سال ہوئے. یہ پہلا یہ کارنامہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا اور اس کے اوپر دلیل دی کہ جب ہم نے مکہ میں جب تک تھے ہم پس رہے تھے، مکہ میں تھے ہم زوال میں تھے، مکہ میں تھے ہم متاتی میں تھے، جب ہم نے ہجرت کی ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے، اللہ نے عروج دے دیا، اللہ نے سلطنت دے دی، اللہ نے نظام دے دیا. اسلام چونکہ مکمل نظام حیات ہے، اسلام اپنا ایک پورا ویژن رکھتا ہے ہر مسئلے کے اندر، ہر جہت کے اندر. اس لیے ہم آغاز ہجرت سے کریں گے. جیسے ہجرت سے اسلام کو عروج ملا ہے، یہ حق رکھتی ہے کہ ہمارا سال بھی ہجرت سے شروع کیا جائے.